اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ پہلا عشرہ ہے، رحمتوں کا عشرہ ہے۔ اس عشرے کی دعا پڑھتے رہنا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کو کم از کم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو کرنی ہے۔ آج میں آپ کو تیسرے روزے کے اعمال کے متعلق بتاؤں گی کہ تیسرے روزے کو ہم نے کس طرح سے آسان اعمال کے ساتھ اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے۔ ایسی گھریلو خواتین وہ کس طرح سے ذکر اللہ میں آسان طریقے سے، آسان اذکار سے اللہ کے ذکر کو ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھ کر اپنے روزے کو بہت ہی زیادہ قیمتی اور پر رحمت بنا سکتی ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان ترین اعمال شیئر کروں۔ جس طرح سے پہلا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے اور اس کے صدقے سے ہماری تمام مصیبتیں، پریشانیاں دور کرے، ہماری حاجتوں کو قبول کرے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح صبح اور ایک شام اس عشرے کی دعا پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان میں سے کوئی بھی دعا جو آپ کو آسان لگے آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے۔ یہ استغفار اور کلمہ طیبہ کی کثرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک میں زیادہ ان دونوں چیزوں کی کثرت کرنی ہے۔ اور قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 4 صفحات ہر نماز سے پہلے قرآن مجید کے پڑھنے ہیں۔ اس طرح سے ہم پورے رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اب اس دن کے اعمال شیئر کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے چینل کی اپڈیٹس آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ آپ ہی کا فائدہ ہے، بیل نوٹیفیکیشن آن کرنے سے آپ کو میرے چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیں تو آپ اس کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا۔ تو تیسرے روزے میں ہم نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا سا نام یا حافظو ہم نے پڑھنا ہے 111 مرتبہ۔ اس کے پڑھنے سے صحت اور تندرستی قائم رہے گی، ہر نیک کام کرنے کی توفیق حاصل ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، شیطانی حملوں سے حفاظت رہے گی، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دل خوب مائل ہوگا، عزت اور دولت میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے دل میں قدر اور محبت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد یا حافظو کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام یا ناصرو پڑھنا ہے، یا ناصرو کو 222 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس نام کے پڑھنے سے انسان کو کمال یقین نصیب ہوتا ہے، خواہ کتنا ہی مشکل کام ہو اللہ کی مدد سے وہ آسان ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے غلبے سے محفوظ رہتا ہے۔ بعد نماز عصر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا باسطو کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب پہ نور الہیہ ظاہر کریں گے، انشاءاللہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، مخلوق کی نگاہ میں عزت اور برکت حاصل ہوگی، دل سے انسانوں کا خوف جاتا رہے گا۔ بعد نماز مغرب جو میں آج آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ آیت الکرسی کے کیا فضائل ہیں، تو بعد نماز مغرب آپ نے آیت الکرسی کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی 255ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آیت الکرسی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے اللہ کے فضل سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اور اس کا پڑوسی اور اس کے آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چوروں سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔
حصول برکت کے لیے آیت الکرسی کو پڑھنا بہت ہی مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے سے گھر اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کے بہت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، آیت الکرسی رزق میں اضافے کے لیے نہایت ہی مجرب ہے۔ اس کو آپ نے صبح شام پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کو صبح و شام پڑھا جائے، اگر گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھا جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھا جائے، سوتے وقت پڑھا جائے، سو کر اٹھنے کے بعد اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بے پناہ اضافہ فرماتے ہیں، اس پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنی ہے بعد نماز مغرب 25 مرتبہ، بعد نماز عشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 99 ناموں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام ہیں جن کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے سے نام ہیں، بس ان ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارنا عبادت ہے۔ اللہ کے ناموں کا ورد کا ثبوت حدیث شریف میں ملتا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان ناموں سے اللہ کو یاد کرے گا وہ جنتی ہو گیا، اور جو کوئی اللہ کو ان کے ناموں سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ نام بہت اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، کیونکہ اسماء حسنی کا ورد رزق میں حصول برکت، شفاء امراض، درجات کے بلندی، غربت اور تنگی کی دوری اور آسیب کی دوری کے لیے، حصول رحمت کے لیے پڑھے جاتے ہیں، حصول ولایت کے لیے، دین اور دنیا کی سلامتی اور دین اور دنیا میں کامیابی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ ان ناموں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو دین اور دنیا میں ان سے زیادہ فائدہ مند کوئی اور چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو ہم نے بعد نماز عشاء 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے نماز عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تراویح ویڈیو میں آسان طریقہ بتایا ہے، وہ خواتین جو حافظہ نہیں ہوتی وہ تراویح کس طرح سے ادا کریں گی، اس کا طریقہ میں نے ویڈیو میں بتایا ہے، اس کا لنک میں شیئر کر دیتی ہوں، آپ وہاں سے تراویح کیا آسان طریقہ دیکھ لیجئے، تراویح ادا کیجئے۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اور اس کو کیش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیابی رکھی ہے، آخرت میں بھی کامیابی رکھی ہے۔ ذکر اللہ کرنے میں انسان کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہر وقت ہمتن گوش رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ کئی فرشتے ایسے ہیں جو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ سجدے میں ہیں، کئی فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ رکوع کی حالت میں ہیں، کئی فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ انسان کا یہ فعل، اللہ کے ذکر کرنے والا فعل، انسان کی اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ ذکر نہیں چاہیے، صرف ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار کرنا ہے، اپنے دل سے ہر وقت اس کا شکر بجا لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسان کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جان سکیں کہ کون اللہ کی معبودیت کا اقرار کرتا ہے، کون اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ جتنا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوگا اتنی ہی ہماری منزلیں آسان ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی، آپ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ انشاءاللہ چوتھے روزے کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔